السلام علیکم. تو ایک اور کتاب کے ریویو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج جس کتاب کا میں نے انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے پاکستان اے ہارٹ کنٹری بائی عنایت لیون. لیون کے بارے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ عنایت لیون از اے وزٹنگ فیکلٹی ایٹ دا کنگ کالج لنڈن. ساتھ میں یہ جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں بھی پڑھاتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں. تو اس نے 1980s میں ایک ایکسٹینسو ریسرچ کنڈکٹ کیا تھا پاکستان میں، اینڈ آفٹر دیٹ ہی کمپائلڈ دیٹ ریسرچ ٹو اے بک فارم وچ از ان فرنٹ آف اس، پاکستان اے ہارٹ کنٹری. تو لیون اس کتاب میں بہت سارے ویسٹرن نیریٹیوز کو کاؤنٹر کرتا ہے، کیونکہ وہ خود پاکستان آیا تھا. ہی میٹ ایوری پرسن فرام ایوری اسٹارٹ آف دا سوسائٹی، from businessman to politician, from politician to student, and from student to ordinary Pakistanis, and from ordinary Pakistanis to jihadis. He visited every corner of Pakistan, even وہ نارتھ وزیرستان میں بھی گیا جہاں پر ایک انسرجنسی چل رہی تھی. تو اس نے اس کتاب کو کمپائل کیا اور پھر ایک ہولسٹک ویو دیا ورلڈ کو کہ پاکستان از ناٹ اے فیل اسٹیٹ. جس طریقے سے ویسٹ میں ایک پاپولر نیریٹیو ہے کہ پاکستان از اے فیل اسٹیٹ، پاکستان از لائک صومالیہ، although it is in atomic power، لیکن پھر بھی یہ صومالیہ اور افغانستان کی طرح ہے جو ایک ویسٹ میں ایک پریویلنٹ نیریٹیو ہے. لیکن لیون کہتا ہے کہ نہیں، پاکستان از اے ریزیلینٹ اسٹیٹ، پاکستان ہیز دا کیپیبلٹی ٹو پروگریس، لیکن پھر بھی دیر آر سم فلاز ان پاکستانی سسٹم. تو وہ فلاز کے اوپر بھی روشنی ڈالتا ہے. ساتھ میں جب بھی پاکستان کے بارے میں وہ لکھتا ہے تو انڈیا کا پیریللی بھی ایک ایگزامپل دیتا ہے کہ جس طریقے سے انڈیا بھی ایک ڈیوائڈڈ سوسائٹی تھی، ہائیلی مارجنلائزڈ اینڈ ہائیلی ڈینجرس سوسائٹی تھی، لیکن اوور دی ایئرز دے ہیو اوور کم آل دیز فلاز. اور پھر اس نے سکسیزفلی اپنے آپ کو ایک ری برانڈ کیا. تو وہ لکھتا ہے کہ انڈیا نے تو سکسیزفلی اپنے آپ کو ری برانڈ کیا، لیکن پاکستان فیل ٹو ری برانڈ اٹ سیلف. تو وہ لکھتا ہے کہ کیا وہ معاملات تھے جس نے پاکستان کو ہالٹ کیا ٹو ری برانڈ اٹ سیلف. پہلے وہ لکھتا ہے کہ پاکستانی سوسائٹی کے اوپر وہ ایک اوور ویو دیتا ہے کہ پاکستانی سوسائٹی کا کمپوزیشن کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ پاکستانی سوسائٹی از ہائیلی کنزرویٹیو، آرکیک، ماسز آف ڈفرینٹ سوسائٹی. پھر اس کے ریجنل ویریشنز کے اوپر بھی بات کرتا ہے کہ ویسٹ میں کس طریقے سے پاکستان میں پشتون آباد ہے جو کہ ایک ریسٹیو پشتون ہے. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ لکھتا ہے سندھ کے اوپر کہ وہاں پر جو سندھ مہاجر کنٹروورسی ہے. پھر ہائیلی لیئرڈ پنجاب کی اسٹرکچر کے اوپر لکھتا ہے. پھر دا بلوچستان کمپلیکسٹیز کے اوپر لکھتا ہے. اس کے بعد ساؤتھ ایشیا کے اوپر ایک جنرل اوور ویو دیتا ہے کہ اسلام کو ویسٹ میں ایسے تصور کیا جاتا ہے کہ اسلام از اے ریلیجن. اس کو یہ پتہ نہیں کہ اسلام از ہائیلی ڈیوائڈڈ ریلیجن ہے. فیکشنز ہے اسلام میں، شیعہ فیکشن، بریلوی فیکشن، سنی فیکشن. تو ان چیزوں کو ویسٹ میں کسی کو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جنرلی اسلام کو ایز اے اسلام کنسیڈر کرتا ہے. دے ڈونٹ نو اباؤٹ دا فیکشنز ان اسلام. پھر ان فیکشنز کا اپنا پولیٹیکل اور سوشل رول بھی ہے، جس طریقے سے شیعہ مسلم کنٹروورسیز چلتی رہتی ہے، تو ان چیزوں کے اوپر بھی وہ روشنی ڈالتا ہے. پھر اپنی کتاب میں انٹرسٹنگ وہ ایک پوائنٹ مینشن کرتا ہے کہ جس طریقے سے ایک ہسٹیریا کریٹ کیا جاتا ہے ویسٹ میں کہ جو اسلامک پارٹیز ہے پاکستان میں، دے آر ریئلی ڈینجرس فار دا ویسٹ. لیکن جب اس نے کلوزلی ان چیزوں کو آبزرو کیا تو اس کو پتہ چل گیا کہ اسلامک پارٹیز جو ہے پاکستان میں، دے آر ناٹ ڈینجرس، دے آر ویری ویک. پھر سیکولرسٹ پارٹیز کے اوپر وہ کہتا ہے کہ دے آر مور اسٹرانگر دین دا اسلامک پارٹیز. پھر انٹائی امریکنزم کے اوپر وہ لکھتا ہے کہ انٹائی امریکنزم از میجرلی ڈریون بائی پولیٹیکل بیٹرنس. جو پولیٹیشین ہے وہ ماسز کو کہتے ہیں کہ امریکہ غدار ہے، ہمارے ساتھ اپنی انٹرسٹ کے کھیل رہا ہے. تو دیز تھنگس میک دا پبلک بلیو کہ یار امریکہ جو ہے یہ پاکستان کی دشمن ہے. اور اینٹی امریکنزم کی جو سینٹیمنٹس ہوتے ہیں یہ پولیٹیکل نیریٹیو سے شیپ ہوتے ہیں. اس طریقے سے وہ لکھتا ہے کہ پاکستانی سوسائٹی جو ہے ٹرائبل کوڈ اور اسلامک کوڈ کو اس لیے پسند کرتے ہیں جو پاکستان نے اینگلو سیکسن کا جو جوڈیشری انہیریٹ کیا، اٹ از ہائیلی انکمپیٹنٹ اور کرپٹ ہے. اس طریقے سے پولیس سسٹم کے اوپر وہ لکھتا ہے کہ دے آر آلسو ویری کرپٹ. تو جو پیپل ہے پاکستان کے وہ ٹرائبل چیزوں کو پسند کرتا ہے، اور جو ٹرائبل جوڈیشری ہے، جو ٹرائبل ڈیسیجن والی سیگمنٹس ان چیزوں کو پسند کرتا ہے انسٹیڈ آف جو سینٹرل جوڈیشری ہے ملک کی. اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ
وہ ایک انٹرلوکیوٹر کے بارے میں لکھتا ہے کہ کیوں پاکستانی لوگ جو ہے یہ انگلو سیکشن جوڈیشری کو پسند نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ اس میں کمپنسیشن کی کوئی جو ہے تصور نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا بھائی مرا تو دا جوڈیشری ہینگ دیٹ مین ان دا پرپیٹریٹر، لیکن اس کو کوئی کمپنسیشن نہیں دیا گیا. تو اس لیے پاکستانی سوسائٹی جو ہے ان چیزوں کو لائک نہیں کرتا. پھر پاکستانی سوسائٹی میں وہ ملٹری کی اوپر لکھتا ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری ہے اٹ از ہائیلی سینٹرلائز اسٹرکچرڈ انسٹیٹیوشن، اور سب سے اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہے اس کنٹری کا. اس میں ہیرارکی ایک سینٹرل ہیرارکی ہے. اور پھر بھی وہ لکھتا ہے کہ وہ پاکستان کو کی بہت ساری جو سویلین گورنمنٹ چیزیں ہیں ان کو اس نے ڈومینیٹ کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ ایک ہائیلی اسٹرکچرڈ اور ایک ہائیلی کمپلیٹلی بہترین انسٹیٹیوٹ ہے. اس کے بعد وہ پاکستانی پولیٹیشنس کے اوپر لکھتا ہے کہ دے آر مور اتھارٹیرین دین دا ملٹری ڈکٹیٹرز. وہ لکھتا ہے کہ یہ ڈس آنیسٹ بھی ہے اور یہ ہائیلی اتھارٹیرین ہے کمپیئر ٹو دا ملٹری ڈکٹیٹرز. پھر اپنی کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ پاکستان ایک ریزیلینٹ اسٹیٹ کیسے ہے، کیا پاکستان میں ریولوشن آ سکتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ نہیں، پاکستان میں ریولوشن نہیں آ سکتا، کیونکہ پاکستان کی سوسائٹی جو ہے ان لائک ایران اٹ از ناٹ مونولیتھک، اٹ از ہائیلی ڈیوائڈیڈ اینڈ بہت ساری ویریشن ہے اس سوسائٹی میں. تو اٹ از ناٹ لائکلی ٹو بی، پاکستان میں کوئی لائکلیہڈ نہیں ہے کہ کوئی جو ہے ریولوشن آئے گا. اس کے بعد پاکستان کی سوسائٹی کی ڈائیورسٹی کے اوپر وہ لکھتا ہے کہ پاکستانی سوسائٹی از ڈائیورس، اور یہ بھی پاکستان کی ریزیلنس کا ایک بہترین جو ہے منبع ہو سکتا ہے. اس کے بعد اب پاک پالیسی کے اوپر لکھتا ہے. جب اوباما گورنمنٹ نے اب پاک پالیسی دی تھی اس وقت، تو اس کے اوپر لکھتا ہے کہ اٹ واز اے بگ مسٹیک، پاکستان کو انڈرمائن کیا گیا تھا. پاکستان کا ایک سگنیفیکنس ہونا چاہیے امریکہ کو کہ فارن پالیسی میں، اور پاکستان کو افغانستان کے لینس سے نہ دیکھا جائے، پاکستان کو ایک انڈیویجولی ایک امپورٹنٹ کنٹری کی طور پر اپروچ کیا جائے. اور اس کے بعد اپنی کتاب میں وہ مزید لکھتا ہے کہ پاکستان کو ویسٹ میں بہت ہائیلی مس انڈرسٹوڈ کیا گیا ہے، اگرچہ پاکستان از ناٹ دیٹ جس طریقے سے ویسٹرن میڈیا میں اس کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے. تو اوور آل اٹ از اے ویری انٹرسٹنگ کتاب. اگر آپ اس کو ریڈ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بہت ساری چیزیں جو کہ ہمیں دوسری کتابوں میں نہیں ملتی اس کتاب میں آپ کو ملیں گے. تو مسٹ بائی اٹ اینڈ ریڈ اٹ اینڈ اٹ ول ہیلپ یو الاٹ ان یور ایگزامس. نئی ویڈیو تک آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.